نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب صدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك ربي أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله۔ مجاہدے کے حوالے سے ہمارا بیان چل رہا تھا، جس میں ایک حدیث پاک ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ کل کے درس میں اسی کے متعلق کہ ولی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے تو اس کا کیا انجام ہوگا، اور ولی کی پہچان کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ دو قسم کے گناہگار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو قسم کے ایسے گناہگار ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اتنے بڑے گناہگار ہیں دو طرح کے، یعنی دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہے سود خور، سود کھانے والا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے، اور دوسرا اولیاء اکرام کا دشمن، اولیاء اکرام سے دشمنی لینے والا۔ تو یہ دونوں یعنی سود خوری اور اللہ کے ولی سے دشمنی اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بندے کے خلاف جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس بندے کا برا خاتمہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ اس سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے، یا تو وہ سود کھائے یا پھر وہ اولیاء اکرام کا دشمن ہو۔ حدیث پاک میں ایک دوسری چیز بیان کی گئی کہ جس میں فرائض اور نوافل کی ادائیگی کا بیان کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، کہ بندہ فرائض پر پابندی کرے۔ فرائض پر پابندی کے بعد جب وہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ تو یہ بات بالکل ظاہر اور باہر ہے اور روشن ہے کہ فرائض جو ہے وہ نوافل کی بنسبت زیادہ افضل ہیں، فرائض زیادہ پسندیدہ ہیں، فرائض زیادہ فضیلت والے ہیں۔ مفتی شریف الحق امدجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے ان الفاظ کی شرح فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فرائض ادا کرنے میں ثواب کی امید ہے اور ترک میں عذاب کا استحقاق ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ فرائض ادا کرتا ہے تو اس کو بالکل ثواب ملتا ہے، لیکن فرائض چھوڑے گا تو اس کو گناہ بھی ملے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نوافل کی ادائیگی میں ثواب کی امید ہے، اور چھوڑنے میں، اس کے ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرائض کی اہمیت، فرائض کی فضیلت نوافل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اچھا، اب کن فرائض سے اور کن نوافل سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ جو شخص فرائض ترک کرتا ہے اور نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے نوافل زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن کے ذمہ قضائیں ہیں وہ نوافل کی جگہ ان قضاؤں کو ادا کریں تاکہ اس کی قضائیں مکمل ہو جائیں۔ تو کون سے ایسے نوافل ہیں کہ جن سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے؟
کیا وہ علیحدہ سے کوئی نفل ہے یا کوئی خاص نفل ہے؟ تو مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جن نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کے حوالے سے ذکر کیے گئے حدیث پاک میں، یہاں مطلقاً نوافل مراد نہیں ہیں بلکہ خاص نوافل مراد ہیں، اور وہ نوافل ہیں کہ جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، فرض نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نوافل یہ سنتیں وہ فرض کی تکمیل کرتے ہیں۔ فرض میں اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو ان نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نوافل مراد ہے، جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں، اسی طرح ظہر کے اندر شروع کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو نفل ہیں جن کو اہمیت نہیں دی جاتی ہمارے ہاں، یہ جو نوافل ہیں یہ وہ نوافل ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ نماز پڑھیں ان نوافل کو زیادہ اہمیت دیں، اگرچہ آپ گھر میں جا کر پڑھ لیں، آپ مسجد میں فرض پڑھیں، بھلے نوافل ویسے بھی گھر میں پڑھنے چاہیے تنہائی میں، اور اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ بندہ تنہائی میں اور گھر میں نوافل پڑھے، جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نوافل یہاں اور سنتیں جو ہے وہ گھر میں ادا کرنی چاہیے، لیکن پابندی ہو تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر فرائض ادا نہیں کرتا یا فرائض کو کما حق ہو ادا نہیں کرتا اور نوافل پر نوافل ہی پڑھے جاتا ہے، تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، اور ان نوافل پڑھنے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ فرائض پر اس کی پابندی نہیں ہوگی۔ اچھا، فرائض اور واجبات کے ساتھ اس کی نوافل کے ادا کرنے کی مثال بیان کرتے ہوئے علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صرف فرائض اور واجبات ادا کرنے والوں اور فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والوں کی مثال ان 2 غلاموں کی طرح ہیں۔ 2 غلام ہیں، آپ فرماتے ہیں 2 غلام ہیں کہ جنہیں ان کے مالک پھل لانے کا حکم دے، اور وہ ایک غلام جو ہے وہ پھل اس طرح لے کر آئے کہ پھل کو ٹوکری میں رکھے، پھر اس کے ارد گرد پھولوں کو بھی سجائے، خوشبو لگائے اور اچھے طریقے سے صاف ستھرے کر کے مالک کی خدمت میں پیش کرے، یہ ایک غلام ہے۔ اور دوسرا غلام وہ ہے کہ جو پھل لے کر اپنے گود میں رکھے، اپنی جھولی میں رکھے اور لا کر مالک کے آگے وہ پھینک دے۔ تو دونوں کے پھل لانے میں فرق ہے، ایک وہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ پھل لے کر آیا، اور دوسرا وہ غلام کہ جو صرف جھولی میں لگ کر لایا۔ تو فرماتے ہیں کہ زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک اور زیادہ محبوب وہ غلام ہوگا کہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ پھل لے کر آیا ہے۔ فرماتے اسی طرح بندہ نوافل بھی پڑھے، اور نوافل کے ساتھ جب وہ فرائض پڑھے، اور فرائض کے ساتھ جب نوافل پڑھتا ہے تو وہ اس کا اسی طرح پھل لے کر آنا ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ تو اسی لیے جب وہ بندہ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، اس کی دوسری مثال مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ 2 نوکر ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے ذمے کچھ جو کام لگایا ہوا ہے وہ اس کو ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو یہ اچھا نوکر ہے، اچھا یہ ملازم ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے ذمے کچھ کام لگاتے ہیں لیکن وہ اس میں بڑھ کر آگے اپنی طرف سے بڑھ کر اس میں کام کرتا ہے، تو لہٰذا ایک پسندیدہ ہوگا اور ایک زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ جو زیادہ محنت کرے گا، زیادہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھے گا تو وہ زیادہ پسندیدہ ہوگا، اور زیادہ اپنے آقا کے قریب ہوگا جو زیادہ کام کرے گا۔ اسی لیے جو نوافل فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کے شیطان کے شر سے اور ہر قسم کی شیطان کی شر انگیزی سے محفوظ فرماتا ہے، جبکہ بندہ فرائض پر پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے اپنے ذکر اور فرما برداری مشغول فرما دیتا ہے، یعنی اپنا ذکر کرنے کی توفیق دیتا ہے، اپنی فرما برداری کی توفیق دیتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے اور اس کے تمام اعضاء کو نیکیوں میں لگا دیتا ہے۔ لہٰذا ذہن بھی نیکیوں میں ہے، زبان بھی نیکیوں میں ہے، آنکھیں بھی نیکیوں میں ہیں،
اسی طرح کان ہے، اسی طرح ہاتھ ہیں، اور بندہ ہمہ وقت اپنی نیکیوں کی فکر کرتا ہے، نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جب اپنے بندے پر کوئی خاص کرم اور انعام ہوتا ہے اور اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو اس میں یہ خاصیات آتی ہیں، نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، دوسری طرف گناہوں سے نفرت اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا گانے باجے ہوں وہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جاہلوں کی محفل ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے، ہر قسم کا فحش کلام ان کی طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، لہذا اس کی نظر میں حرام اشیاء انتہائی درجے کی حرام ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اور حلال کے قریب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو ہمیں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے اس پر کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت ہے یا نہیں، ہم فرائض کے بعد نوافل کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں نوافل اللہ کی محبت میں پڑھنے چاہیے۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور پھر بندہ جو آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح کل کے درس میں بیان کریں گے۔ لیکن سبب کیا بنا؟ جب بندہ فرائض پر مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل فسهلنا یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ فصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔